و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صدر محترم، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ میرے لیے بڑے اعزاز اور افتخار کی بات ہے کہ میں بارگاہ بندہ نواز گیسو دراز کے عرس کے موقع پر منعقد اس سیمینار میں اپنا پیپر پیش کر رہا ہوں۔ حضرت شہباز بلند پرواز حضرت سیدنا گیسو دراز کے عرس مبارک کے موقع پر میں ان کی بارگاہ میں اپنا یہ حقیر اور پرتقصیر نذران عقیدت پیش کر رہا ہوں، جس کے لیے میں خانقاہ عالیہ حضرت بندہ نواز اور اس کے صاحب سجادہ فضیلت مآب جناب ڈاکٹر خسرو پاشا حسینی صاحب کا بے حد ممنون و متشکر ہوں، جنہوں نے مجھے یہ اعزاز اور افتخار عطا فرمایا اور یہ موقع عطا فرمایا کہ میں اس بارگاہ عرش پناہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنا مقالہ پیش کر سکوں۔ میرے مقالے کا عنوان ہے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بحیثیت عالم اور صوفی۔ ظاہر سی بات ہے کہ عنوان یہ بحر ناپیدا کنار سمندر ہے، جس کا احاطہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، لہٰذا اس عنوان کے بعض پہلو پر میں نے اپنے اس مقالے میں روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے اور حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے علم اور ان کی تصنیف و تالیف کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ حضرات گرامی، تصوف علم و عمل کا نام ہے۔ یہ دو ایسے بازو ہیں جن کے سہارے ایک سالک راہ طریقت جو ہے آسمانی معرفت میں جو ہے وہ پرواز کرتا ہے۔ راہ سلوک میں قدم رکھنے کے لیے بھی صوفی کو علم اور عمل دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن طرفہ تماشا یہ ہے کہ اسی تصوف پر بے علمی کا جو ہے سنگین الزام عائد کیا جاتا ہے، اور یہ الزام اتنی کثرت سے اور شدت سے لگایا جاتا ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ شاید یہ جاہلوں کا طریقہ ہو یا بے پڑھے لکھوں کا راستہ ہو۔ 20ویں صدی کے مادہ پرستانہ رجحان نے بھی ان الزامات کو تقویت بخشی، لیکن اسی صدی کے 20ویں صدی ہی کے ربع اخیر کے آتے آتے ظاہر پرستی اور تصوف بیزاری کے ایوانوں کے شکست و ریخت کا مرحلہ شروع ہوا، بلکہ تصوف کی طرف اہل علم کا التفات بھی اس ربع اخیر میں شروع ہو گیا۔ مشہور معاصر امریکی مورخ اور مفکر ڈانیل پائپس لکھتے ہیں کوٹ، یہ خوشی کی بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات رواج پا رہی ہے کہ شدت پسندی مسئلہ ہے اور معتدل اسلام یا بلفظ دیگر صوفی اسلام حل ہے۔ علم و عمل صوفی کے اجزائے ترکیبی کا حصہ ہیں، کیونکہ کوئی جاہل اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ جامع شریعت اور طریقت امام شارانی متوفہ 973 ہجری فرماتے ہیں کہ اعلم کوٹ اعلم رحمک اللہ ان حقیقت الصوفی فقیہ عمل لعلمہ لا غیر، انتہا النص۔ فرماتے ہیں کہ جان لو، اللہ تم پر رحم فرمائے، کہ صوفی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایسا عالم اور فقیہ ہوتا ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، یا جس نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا ہو، اس کے سوا صوفی کچھ نہیں ہے۔ سرخیل گروہ صوفیاں امام جنید بغدادی متوفہ 298 ہجری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ واشغاف الفاظ میں فرماتے ہیں کوٹ من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحدیث لا يقتدى به في هذا الامر لان علمنا هذا مقید بالکتاب والسنہ۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو حفظ نہیں کیا ہے، جس نے علم حدیث کا اکتساب نہیں کیا ہے، تصوف میں اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہمارا علم جو ہے علم تصوف کتاب و سنت کے ساتھ مقید ہے۔ حضرت خواجہ مودود چشتی متوفہ 527 علم کی اہمیت اور ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علم کے بغیر ایک زاہد اور عبادت گزار آسانی سے شیطان کا مطیع و فرما بردار بن جاتا ہے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک علم اور اس کی حصولیابی کی کس قدر اہمیت ہے، اس کا اندازہ مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی متوفہ 828 کے اس فرمان سے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو معلوم ہو، یہ لطیف اشرفی کی نص ہے جو میں لفظاً اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس کی زندگی کے صرف 7 دن باقی ہیں، تو اسے چاہیے کہ اپنے یہ 7 دن جو ہے علم فقہ کی حصولیابی میں خرچ کرے۔ حضرت خواجہ دقن قدوۃ الابرار الواصلین و اسوۃ الاخیار الکاملین
शहबाज बुलंद परवाज सैयदना व मौलाना ख्वाजा गेसू दराज बंदा नवाज मुतवफ़ा 825 तसव्वुर सूफिया के इसी मशरब इल्म के नक़ीब थे और इल्म व अमल का ऐसा जामे नमूना थे कि बज़्म सूफिया में भी इसकी मिसाल खाल खाल नज़र आती है। आपकी ज़ात बुलंद दर्जात व सुतूदा सिफ़ात वहबी और कसबी उलूम और मारिफ इक्तिसाबी और लदुनिया का ऐसा बहर ज़ख़ार थी जिसमें सियादत, नजाबत, इल्म व हिकमत और करामत व विलायत की मौजें फलक पैमाई करती हुई नज़र आती हैं। इस हकीकत को शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी मुतवफ़ा 1052 ने इन सादा और दिलनशीन अल्फाज में बयान किया है। आप फरमाते हैं कोट जामे मियाँ ने सियादत व इल्म व विलायत कि आपकी ज़ात सियादत, इल्म और विलायत की जामे थी। सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह लताइफ़ अशरफी में फरमाते हैं कि आप उलूम ज़ाहिरी और बातिनी के जामे थे। निज़ाम यमनी मुरत्तिब लताइफ़ अशरफी फरमाते हैं कि हज़रत क़ुद्वतुल कुबरा फरमाते थे कि जब हम मीर सैयद मोहम्मद गेसू दराज की खिदमत से मुशर्रफ हुए तो हज़रत से इस कदर मारिफ और हक़ाइक़ हासिल हुए कि किसी और शेख से हासिल नहीं हुए। इबारत ख़त्म हुई। ये सिर्फ एक मासिर सूफ़ी का बयान नहीं है बल्कि एक ऐसे आलिम बसीर और सूफ़ी खबीर का एतराफ़ है जो ख़ुद इल्म व मारिफत का मनारे नूर था, जिसके दर इरफान पर मलिक उलमा शहाबुद्दीन दौलत आबादी और फ़क़ीह अजल सफ़ीउद्दीन रुदलवी जैसे शयूख़ुल इस्लाम जबीं साई करते नज़र आते हैं। हज़रत सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी का ये एतराफ़ बाद में आने वाली सूफिया उलमा और सवाने निगारों के लिए हवाले का दर्जा रखता है। चुनांचे ख्वाजा दक्कन के मुतादिद सवाने निगारों ने आपके इस एतराफ़ व इजहार को नुमायाँ तौर पर जिक्र किया। उन्हीं में एक वजीहुद्दीन अशरफी लखनवी भी हैं। फरमाते हैं कोट आए रहमत ईज़ दे मुताल सरमाए अज़मत फ़िक़्ह कमाल। सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी खिदमतश दर गुलबर्गा दरियाफ्ता व खैल सनाए सियादत व विलायत हज़रत नविश्ता नस ख़त्म हुआ। आपके तमाम सवाने निगारों ने तसनीफ़ व तालीफ़ के हवाले से मशाइख़ चिश्त में आपकी सबक़त और इक़दाम का जिक्र किया है। लताइफ़ अशरफी में आपकी तसानीफ़ की कसरत का जिक्र किया गया है। नुज़हतुल ख़वातिर में है कि लहू मुसन्नफ़ात कसीरा, यानी आपकी बेशुमार तसनीफ़ात थी। फिर किताबों की तकरीबन वही फ़हरिस्त नुज़हतुल ख़वातिर में दी गई है जिसका जिक्र सामानी ने सीयर मुहम्मदी में किया है। शेख मोहम्मद इकराम का बयान है कोट शुमाली हिंदुस्तान के मकबूल सिलसिलों चिश्तिया सुहरवर्दिया के मशहूर बुज़ुर्गों में सबसे पहले जिस हस्ती ने तसनीफ़ व तालीफ़ की तरफ पूरी तवज्जो की वो सैयद गेसू दराज थे। कोट ख़त्म हुआ। अगर शेख मोहम्मद इकराम के इस कौल से मकबूल और मशहूर की क़ैद हटा भी दी जाए तो भी इस कौल के दुरुस्त होने में ज़रा बराबर भी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इससे ये तासुर नहीं लेना चाहिए कि हज़रत ख्वाजा दक्कन से पहले मशाइख़ चिश्त में इल्म ज़ाहिर का रवाज नहीं था, बल्कि हकीकत यह है कि तमाम मशाइख़ चिश्त, अहले बहिश्त, अंबर शरिस्त इल्म ज़ाहिर और उस इल्म ज़ाहिर के रास्ते में जो है बहुत ही आगे थे। उनके इल्म ज़ाहिर के बयान के लिए दफ्तर के दफ्तर नाकाफ़ी होंगे। यहाँ मैं हज़रत गेसू दराज के सिर्फ 3 रास्त मशाइख़ की सिर्फ अरबी दानी के एक वाक़यात को नमूने के तौर पर पेश करने पर इक्तिफ़ा करता हूँ। अरबी दानी का जिक्र जो है खुसूसियत से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ख़ुद अरबी ज़बान व अदब का एक अदना तालिब इल्म हूँ, और दूसरी वजह यह है कि इन मशाइख़ किराम के ज़माने में फ़ारसी राइजुल वक्त थी, फ़ारसी का दौरा था और फ़ारसी ज़बान बोली, समझी, पढ़ी और पढ़ाई जाती थी। लिहाजा अरबी जानने वालों की तादाद बेहद कम थी, न होने के बराबर थी। ऐसे में इन मशाइख़ किराम ने अगर अरबी में इसकी फ़जीलत हासिल की है तो उनके दूसरे उलूम ज़ाहिर में उनके मकाम व मर्तबे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इन हवालों से ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि जिन नुफूस क़ुदसिया ने अरबी जैसे मतरूक और महजूर इल्म में ये दर को तमक्कुन हासिल किया है, दूसरे उलूम मुतदावला में उनका मकाम व मर्तबा क्या रहा होगा। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह मैंने तफसील से लिखा है और आपकी अरबी दानी के कई हवाले दिए हैं। मैं उन सब से को नज़रअंदाज करते हुए मैं एक सिफारिश पर आपके तौसिए को जिक्र करना चाहता हूँ। एक शख्स आया और उसने कहा कि मैंने बलबन की बारगाह में एक अरीज़ा लिखा है, आप इस पर तज़किया लिख दीजिए, आप इस पर सिफारिश लिख दीजिए।
تو حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متوفہ 664 ہجری نے اس پر عربی میں ایک تزکیہ لکھا ہے، اسے سماعت فرمائیے اور عربی زبان و ادب میں ان کی عظمت کو محسوس کیجیے۔ فرماتے ہیں رفعت القضیہ الی اللہ ثم الیک فإن أعطيته شيئا فالمعطي هو الله وأنت المشكور وإن لم تعطه شيئا فالمعني هو الله وأنت المعذور۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسئلے کو اللہ کی طرف بڑھا دیا ہے اور تمہاری طرف بھی پیش کر دیا ہے۔ اگر تم اسے عطا کرتے ہو، کچھ دیتے ہو، تو موتی اور دینے والا حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور تم شکریہ کے مستحق ہوگے، اور اگر تم اسے نہیں دیتے ہو یا منع کرتے ہو تو مانے جو ہے روکنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اور تم جو ہے معذور ہوگے، تم صاحب عذر ہوگے۔ اس عربی عبارت کے حسن فصاحت اور جمال بلاغت سے قطع نظر اس میں پنہاں ایمان کی قوت، توکل کی رفعت اور استغنا کی سطوت سامع کو اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، صاحب فیوض لامتناہی حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی عربی زبان میں بلند مرتبہ جو ہے مہارت رکھتے تھے۔ میں نے اس کی کئی مثالیں پیش کی ہیں۔ سب سے قطع نظر میں ان کے ایک خطبے کی چند سطریں پیش کر رہا ہوں۔ اپنے ایک عربی خطبے میں آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصلین، ابتدع بقدرتہ الخلق ابتداء واخترعهم على مشیتہ اختراعا وانطق لسان الذاکرین بذکر لا الہ الا اللہ وخلق الجنة والنار للمؤمنین والکفار لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى فلو كانت الجنة نصيب العارفين بدون جماله ووسعه فوا ويلا ولو كانت النار نصیب المشتاقین مع جماله ووصاله فوا شوقا۔ عربی جاننے والے اس عبارت کی لطافت، اس عبارت کی گرمی گفتار، اس عبارت کی شیرینی اور اس کی فصاحت اور بلاغت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں اپنی عقیدت مندیوں کو درمیان میں لائے بغیر اس خطبے کے بارے میں ایک کنٹمپریری مصری عالم اور ادیب ڈاکٹر عبد المقصود شلقامی کی رائے بیان کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس خطبے کو نقل کرنے کے بعد ڈاکٹر عبد المقصود شلقامی فرماتے ہیں من الواضح ان سمو الافکار و اناقت الاسلوب فی هذه الخطبہ یرسمان صورتا مشرقتا لهذا الشیخ و تمکنہ من اللغہ و مہارتہ فی البیان۔ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اس خطبے کی بلند فکری اور خوش اسلوبی حضرت والا کی ایک نورانی صورت گری کر رہی ہے اور زبان پر ان کی قدرت اور بیان میں ان کی مہارت کو بیان کر رہی ہے۔ حضرت خواجہ دکن کے مرشد گرامی حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی بھی عربی زبان کا اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ اپنے استاد شمس الدین یحییٰ اودھی متوفہ 747 کے بارے میں ان کا یہ سادہ اور پرکار شعر عربی زبان اور عربی شعر گوئی میں ان کے ید طولہ کی دلیل ہے۔ فرماتے ہیں سألت العلم من احیاک حقا، سألت العلم من احیاک حقا فقال العلم شمس الدین یحییٰ۔ یہ وہ علمی وراثت تھی جو حضرت خواجہ دکن مخدوم سید محمد گیسو دراز کو اپنے مرشدان گرامی سے ملی۔ آپ نہ صرف اس علمی وراثت کے امین تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس علم کی نشر و اشاعت کی توفیق سے بھی بہرہور کیا۔ یہ آپ کی انفرادیت ہے کہ تمام مشائخ چشت میں علم و حکمت کی دولت سے مالا مال تھے، لیکن تصنیف و تالیف کے ذریعے ان علوم کو خلق خدا تک پہنچانے میں اولیت کا صحرا آپ کے سر رہا ہے۔ سلطان الہند سے لے کر چراغ دہلی تک چشتی مشائخ کو دعوت و تبلیغ، تزکیہ و تربیت اور سلسلے چشتیہ کے اصول و ضوابط کو وضع کرنے اور اس کی تطبیق کی کوششوں سے فرصت ہی نہیں ملی، چنانچہ وہ حضرات تصنیف و تالیف کی طرف متوجہ نہیں ہو سکے۔ قسام ازل نے یہ توفیق بے غایت اور فضل بے نہایت کو آپ کے حصے میں رکھ دیا تھا۔ حضرت خواجہ دکن کی ذات بابرکات علم ظاہر و باطن کا سنگم تھی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم والد اور نانا کے ذریعے ہوئی۔ دیوگیر کے قیام کے دوران آپ نے مصباح اور قدوری اور متوسطات کی بیشتر کتابیں پڑھ لی تھیں۔ دہلی میں آنے کے بعد آپ کی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ شمس الدین کیتھلی، تاج الدین بہادر اور عبد المقتدر کندی جیسے نابغہ روزگار اساتذہ سے آپ نے دراسات علیہ کی اور منتحیات کی تکمیل فرمائی۔ عربی زبان میں آپ کی دلچسپی اور قدرت کا سبب شاید شیخ عبد المقتدر کندی کی تعلیم و تربیت ہی کا اثر ہے۔
وہ علوم عربیہ اور ادبیہ میں اللہ کی نشانیوں میں سے تھے۔ ان کا ایک عربی قصیدہ لامیۃ الہند ہندوستانی عربی کا سب سے خوبصورت شاہکار مانا جاتا ہے۔ سید سلیمان ندوی صاحب کے مطابق وہ ہندوستان کے اکیلے شاعر ہیں جنہیں عربی شعراء کے مد مقابل رکھا جا سکتا ہے۔ دراصل ایسے نابغہ روزگار شیخ سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد ضروری تھا کہ حضرت کے اندر بھی عربی زبان کا ذوق و شوق جو ہے اسی درجے کا پیدا ہوتا، اور جیسا کہ ہم ان کی تصنیف و تالیف سے محسوس کر سکتے ہیں کہ وہی اعلیٰ درجے کا عربی ذوق آپ کے اندر بھی تھا۔ حضرت چراغ دہلی آپ کی تعلیم و تربیت کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ صاحب سیر محمدی فرماتے ہیں کہ برائے تعلیم بحضرت قاضی عبد المقتدر میر افطند بفرمان حضرت شیخ اغلب تعلیم می کردن، یعنی حضرت عبد المقتدر کندی کے پاس آپ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی کے حکم پر تشریف لے گئے تھے، اور انہی کے ذریعے آپ کی بیشتر تعلیم کا جو ہے تعلیم آپ نے انہی سے حاصل کی۔ جب حضرت خواجہ دکن نے باطنی علوم و درجات کی طلب میں ظاہری تعلیم کے سلسلے کو موقوف کرنے کا ایک بار ارادہ فرمایا تو حضرت چراغ دہلی نے فرمایا کہ ہدایہ، بزدوی، رسالہ شمسیہ، کشاف اور مفتاح جیسی کتابوں کو اچھی طرح سے پڑھ لو۔ مورا باتو کاریست، یعنی مجھے تم سے ایک کام لینا ہے، مجھے تم سے ایک کام کرانا ہے۔ یہ شیخ نے جو ہے کہا تھا، جس کے لیے ہر علم و فن کی کتابوں کو پڑھنا ضروری تھا۔ اگر ان اساتذہ کبار سے ان کتابوں کو اچھی طرح پڑھ لو گے تو تصنیف و تالیف کا وہ کام سر انجام دو گے جو اس سلسلے کے اصول و قواعد کی تاسیس و تحصیل کی مشغولیت میں ہم لوگ نہیں کر سکے، وہ کام تمہارے ذریعے ہوگا اور تم اس سلسلے کے فاتح باب تصنیف و تالیف ہوگے۔ حضرت سید محمد گیسو دراز کو ان کے شیخ نے جن کتابوں کو بالاستیاب پڑھنے کا حکم دیا تھا ان میں سے پہلی کتاب حضرت گرامی ہدایت تھی، جسے ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ امام برہان الدین مرغینانی متوفہ 593 کی مشہور زمانہ کتاب ہے اور فقہ حنفی کی بنیادی کتابوں میں سے شمار کی جاتی ہے۔ دوسری کتاب جو ہے وہ بزدوی ہے۔ غالباً اس کتاب سے مراد جو ہے فخر الاسلام ابو الحسن علی بن محمد بزدوی متوفہ 481 کی کتاب ہے، جو فقہ حنفی کے اصول پر سب سے عمدہ کتاب تسلیم کی جاتی ہے۔ بزدوی کے نام سے ابو الیسر محمد بن محمد متوفہ 493 کی کتاب بھی ہے، جس کا نام ہے اصول الدین البزدوی۔ یہ علم کلام کی کتاب ہے۔ اب یہ ہمارے لیے طے کرنا بہت مشکل ہے کہ علم بزدوی سے مراد جو ہے علم کلام کی کتاب ہے یا اصول فقہ کی کتاب ہے، لیکن چونکہ غالباً اصول بزدوی فخر الاسلام کی کتاب جو ہے اس دیار میں شائع و زائد تھی، اس لیے ممکن ہے کہ وہی کتاب یہاں مراد ہو۔ تیسری کتاب رسالہ شمسیہ سے مراد نجم الدین قزوینی متوفہ 675 کی کتاب ہے، جو علم منطق کا ایک جامع متن ہے۔ اس کی شرح قطبی داخل درس نظامی ہے۔ اگلی کتاب کشاف ہے، جو زمخشری کی مشہور تصنیف ہے اور قرآن کریم کی تفسیرات میں ایک اعلیٰ درجہ رکھتی ہے۔ اس کتاب کا ایک خاص منہج ہے۔ کشاف نے قرآن کریم کی بلاغت اور فصاحت اور اس کے نحوی، صرفی اور لغوی نظام پر جو ہے اس کتاب میں تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ آخری کتاب مفتاح ہے، جو غالباً سکاکی کی کتاب مفتاح العلوم ہے، جس میں نحو، صرف اور علوم بلاغت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرات گرامی، ان کتابوں کی تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت چراغ دہلی اپنے جانشین کو تصنیف و تالیف کے لیے تیار کرنا چاہتے تھے، اور مشائخ چشت کے سینہ بسینہ منتقل ہونے والے علوم کو صفحہ کرتاس پر آپ کے ذریعے منتقل کرانا چاہتے تھے، اور ان علوم کی آپ کے ذریعے نشر و اشاعت کرانا چاہتے تھے۔ غالباً آپ کے اس فرمان مورا باتو کارست کی یہی تفسیر ہے اور اس سے یہی چیز مراد ہے۔ سیر محمدی کے 5ویں باب کو ملاحظہ فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ خواجہ دکن نے اپنے شیخ کے تفویض کردہ کام کو بطرز حسن مکمل فرمایا۔ سیر محمدی کا یہ باب آپ کی تصنیفات اور تالیفات کے بیان میں ہے، جس میں تفسیر، حدیث، سیرت، فقہ، عقائد اور تصوف کی کتابیں ملتی ہیں۔ تصنیفات کی یہ کثرت اور اس کا یہ تنوع محفل صوفیہ میں آپ کو ایک انفرادی مقام عطا کرتے ہیں۔ آپ کی تصنیفات کی تعداد آپ کے عمر کے لحاظ سے 105 بتائی گئی ہے۔ نزہۃ الخواطر میں مہر جہاں تاب کے حوالے سے آپ کی تصنیفات کی تعداد 125 بتائی گئی ہے۔ ہمارے سامنے صرف 31 کتابوں کے نام ہیں جن کا ذکر صاحب سیر محمدی سامانی رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی کتاب میں کیا ہے، یہی 31 کتابوں کے نام ہم تک پہنچے ہیں۔ یہ ساری کتابیں بھی ہم تک نہیں پہنچی ہیں، ان میں سے بھی بہت ساری کتابیں جو ہے وہ مفقودات کے فہرست میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ ذیل میں ہم ان کتابوں پر مختصر گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ لگے کہ حضرت شیخ کا تصنیف و تالیف کے باب میں کتنا اعلیٰ اور عرفہ مقام تھا۔ تفسیرات میں سامعین نے آپ کی 3 کتابوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی کتاب جو ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہوئی اور جسے حال ہی میں جو ہے ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب مدد ذلہ العالی کی نگرانی اور قیادت میں اس کتاب کو شائع بھی کیا گیا ہے، میری مراد تفسیر الملتقط ہے، جسے دائرہ معارف عثمانیہ نے حضرت ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب کی نگرانی میں جو ہے اسے ایڈٹ کرایا اور شائع کرایا۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو حضرت محترم ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی کے ذریعے انجام پایا۔ یہ ایک اشاری اور صوفی تفسیر ہے جس میں صوفیہ کے جو ہے رموز کا جو ہے وہ کثرت سے استعمال کیا گیا ہے، اور یہ تفسیر جو ہے صوفیاء ہند ہی نہیں بلکہ تمام صوفیہ کے درمیان بے حد مقبول اور معروف رہی ہے۔ اس موضوع پر آپ سے پہلے ہندوستان میں صرف ایک کتاب لکھی گئی تھی، وہ کتاب قاضی محمد احمد شروحی تھانی سری کی ہے جس کا نام کاشف الحقائق و قاموس الدقائق ہے۔ لیکن جیسی تفصیل اور جیسا احاطہ الملتقط میں ہمیں ملتا ہے، تفسیر اشاری کا جو اعلیٰ نمونہ ہمیں الملتقط میں ملتا ہے، اس کی کوئی مثال عرب و عجم کی کسی کتاب میں نہیں ملتی ہے۔ علم تفسیر میں آپ کی دوسری تفسیر قرآن کریم کے 5 پاروں کی تفسیر ہے جو کشاف کے طرز پر کی گئی ہے۔ کشاف کے منہج کے بارے میں ہم نے عرض کیا کہ کشاف جو ہے اپنی تفسیر میں بلاغت پر جو ہے خصوصی توجہ کرتا ہے، بلاغت پر زیادہ روشنی ڈالتا ہے، اور بلا شبہ قرآن ایک ایجاز اور اعجاز کی کتاب ہے، اور ایجاز اور اعجاز دونوں بلاغت کے موضوع ہیں۔ لہٰذا کسی بھی عالم مفسر کا، کسی علم بلاغت سے واقف کار کسی مفسر کا جو پہلا عمل ہوتا ہے وہ قرآن کے بلاغت نظام کو جو ہے اجاگر کرنا ہوتا ہے، اس کی تفصیل اور شرح کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے بھی جو ہے اسی طرز پر عمل کرتے ہوئے قرآن کے 5 پاروں کی جو ہے تفسیر لکھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم تفسیر میں آپ کا مقام کتنا بلند تھا، اور اس علم میں جو ہے آپ کتنے پائے کا درجہ جو ہے آپ رکھتے تھے۔ اور یہ تفسیر جو ہے علوم عربیہ میں بھی آپ کی جو ہے قدرت، مہارت اور سطوت کی دلیل ہے کہ بلاغت کے رموز کا اظہار و انکشاف، قرآنی بلاغت کا بیان اور اس کی تفصیل اور شرح جو ہے یہ ہمہ شمہ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے نہ صرف عربی زبان پر پورا ملکہ چاہیے بلکہ عربی علوم بلاغت پر بھی پوری قدرت چاہیے۔ تفسیر میں آپ کا تیسرا عمل کشافی پر آپ کے حواشی ہیں۔ ہمارے پاس اس بات کی کوئی معلومات نہیں ہے کہ یہ حواشی عربی میں آپ نے لکھے تھے، کتاب اصلاً عربی میں ہے، تو غالب گمان یہ ہے کہ آپ کے حواشی بھی عربی میں ہوں گے، مگر ہندوستان میں بہت ساری عربی کتابوں پر فارسی میں حواشی لکھے گئے ہیں، تو فارسی میں بھی یہ حواشی ہو سکتے ہیں، مگر کشاف جیسی بلند پایا کتاب پر حواشی لکھنا، خواہ وہ حواشی عربی کے ہوں یا فارسی کے ہوں، آپ کے علمی مقام کی دلیل ہیں۔ علم حدیث اگر آپ دیکھیں تو صوفیہ کے ہاں علم حدیث کا چرچہ اور ذکر بہت کم ملتا ہے۔ اس موضوع کو لے کر بھی حضرت خواجہ دکن مخدوم گیسو دراز ایک منفرد مقام کے حامل ہیں کہ آپ نے علم حدیث میں بھی کام کی ہے، اور ایسا ویسا نہیں بلکہ مشارق الانوار النبویہ من صحاح الاخبار المصطفیہ کی شرح کی ہے، اور یہ کتاب علم حدیث کی مارکۃ الآراء کتاب ہے۔ اسے امام رضی الدین حسن سغانی لاہوری متوفہ 650 ہجری نے جو ہے فن حدیث میں لکھا ہے، اور یہ ایسی مارکۃ الآراء کتاب ہے جس کی کوئی مثال اسلامی لائبریری ہی میں نہیں ہے۔ یعنی اس کتاب کو آپ نے صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے انتخاب کیا ہے، اور ایسا انتخاب دوسرے کسی بھی عالم کے حصے میں نہیں آیا۔ آپ اس کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ ھذا الکتاب حجۃ بینی و بین اللہ فی الصحۃ والرضا، یعنی رضامندی اور صحت حدیث میں یہ کتاب میرے اور میرے رب کے درمیان حجت ہے، اور بلا شبہ روئے زمین پر مشارق الانوار سے زیادہ حدیث کی صحیح کتاب کوئی دوسری نہیں ہے، چونکہ یہ صحیح کتابوں کا بھی خلاصہ ہے، صحیح کتابوں کا انتخاب ہے۔ جو سب سے زیادہ اہم صحیح کتابیں ہیں یعنی صحیحین بخاری اور مسلم، یہ اس میں سے صحیح تر حدیثوں کا آپ نے انتخاب کیا ہے، تو اس کتاب کی صحت اور اس کی حدیث کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت خواجہ دکن نے جو ہے اس کتاب کی ایک بے حد عمدہ جو ہے وہ شرح
فرمائی ہے. صاحب نزہۃ الخواطر نے لکھا ہے کہ یہ شرح بھی تصوف اور معرفت کی روشنی میں لکھا گیا ہے. یعنی ان احادیث سے آپ نے تصوف پر استدلال کیا ہے، تصوف کے مقامات پر استدلال کیا ہے، تصوف کے رموز کو ان حدیث کی روشنی میں جو ہے بیان کیا ہے. عوام الناس کے لیے آپ نے اسی کتاب یعنی مشارق الانوار کا فارسی میں ترجمہ بھی کیا تاکہ علم حدیث نبوی سے دکن کے عوام بھی جو ہے استفادہ کر سکیں. علم حدیث میں ایک رسالہ بھی آپ نے تصنیف فرمایا ہے جو حدیث رأیت ربی فی احسن سورہ کی شرح میں ہے، یعنی اس حدیث کی شرح اور اس کا بیان آپ نے کیا ہے. حضرات گرامی، علم عقیدہ بھی عموماً صوفیہ کے موضوع کا حصہ کبھی نہیں رہا ہے. صوفیہ کرام نے تصوف میں کتابیں لکھی ہیں، تفسیر میں کتابیں لکھی ہیں، تربیت اور تزکیہ نفس میں بھی کتابیں لکھی ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ دکن کو وہ انفرادیت اور امتیاز عطا فرمایا ہے کہ تمام علوم اسلامیہ میں آپ نے اپنے نقش پا چھوڑے ہیں، آپ نے اپنے اثرات جو ہے چھوڑے ہیں. علم عقیدہ میں آپ نے اس فن کی عظیم الشان کتاب العقیدہ الحافظیہ کی شرح فرمائی ہے. اور یہ عقیدہ حافظیہ جو ہے یہ حافظ الدین عبداللہ النصفی متوفہ 710 کی کتاب ہے، اور ماتوریدی علم کلام کی مارکۃ الاعریٰ کتاب مانی جاتی ہے، بے حد معیاری کتاب مانی جاتی ہے. علامہ عبدالحی حسنی لکھنوی نے ثقافت الاسلامیہ فی الہند میں لکھا ہے کہ عقیدہ حافظیہ عقیدہ نصفیہ ہی ہے، جس کے مصنف نجم الدین عمر نصفی متوفہ 537 ہے. حضرات گرامی، غالباً یہ ان کا تسامح ہے، چونکہ عقیدہ حافظیہ جو ہے وہ عقیدہ نصفیہ سے الگ ایک مستقل تصنیف ہے، اور جو ہے وہ کافی بعد کی تصنیف ہے. علم عقیدہ میں آپ کی دوسری کتاب عظیم الشان تصنیف شرح فقہ اکبر ہے. شرح فقہ اکبر ہے. ہم جانتے ہیں کہ فقہ اکبر جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف منسوب علم کلام کی کتاب ہے، اور عقیدہ ماتوریدیہ کا اسی کتاب پر دار و مدار ہے. ہم عقیدہ ماتوریدیہ کے تمام اصول و فروع کو اسی کتاب سے جو ہے اخذ کرتے ہیں. لہذا علماء احناف نے اس کتاب کی بے شمار جو ہے شرح کی ہے، جس میں ملا علی قاری حروی کی شرح جو ہے بے حد مشہور، معروف اور متداول ہے. مگر حضرت خواجہ دکن نے بھی جو ہے اس کتاب کی جو ہے ایک شرح لکھی ہے، فقہ اکبر کی شرح لکھی ہے. ساسانی نے جو ہے فرمایا ہے کہ اس کتاب کی آپ نے ایک نہیں بلکہ 2 شرح لکھی ہیں، ایک عربی میں لکھی ہے اور دوسری فارسی میں لکھی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عربی کی شرح آپ نے علماء کے لیے لکھی ہوگی، چونکہ فقہ اور کلام فقہ کی طرح کلام نہیں ہے، بلکہ کلام کے موضوعات بے حد دقیق ہیں، بے حد عسیر اور دشوار ہوتے ہیں. لہٰذا آپ نے عربی میں علماء کے لیے لکھا ہوگا تاکہ وہ دقیق مسائل جو ہے وہ عوام تک نہ آئیں، صرف علماء کے درمیان رہیں. اور فارسی میں شرح عقیدے کی درستگی کے لیے، ایمان کی بہتری کے لیے، دکن کے عوام اور اپنے مریدین کی عقیدے کی اصلاح کے لیے آپ نے فقہ اکبر کا ایک فارسی میں بھی ترجمہ اور اس کی شرح فرمائی تاکہ عوام بھی جو ہے عقیدے کی اس عظیم المرتبت کتاب سے استفادہ کر سکیں. فقہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور عقیدہ ماتوریدیہ کی جو ہے سب سے بنیادی کتاب ہے. اس کے علاوہ بھی سامانی نے ایک کتاب کا تذکرہ کیا ہے جس کا نام انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ صرف یہی لکھا ہے عقیدہ چند ورق. غالباً یہ مختصر سا رسالہ ہوگا اور عقیدے کی کسی خاص موضوع پر روشنی ڈالتا ہوگا. حضرات گرامی، ہندوستان میں علم سیرت پر آج بھی جو ہے عمدہ کام ہونا باقی ہے. ہندوستان میں علم سیرت پر بہت کام ہوا، مگر خواجہ دکن کی ذات ایسی ذات ہے جس نے اس متروک موضوع کو بھی نہیں چھوڑا، اور آپ نے سیرت پر بھی جو ہے ایک مستقل جو ہے رسالہ آپ نے تصنیف فرمایا ہے. اس کے بعد تصوف کی کتابوں کا نمبر آتا ہے. حضرات گرامی، ہم سب جانتے ہیں کہ تصوف وہ میدان ہے جس کی شہنشاہی، جس کی قطبیت جو ہے وہ آپ کو حاصل تھی. یہ آپ کا اپنا موضوع تھا جس کے لیے چراغ دہلی نے جو ہے آپ کو تیار کیا تھا. علم تصوف میں آپ کی بے شمار کتابیں ہیں، آپ نے بہت ساری کتابیں جو ہے آپ نے اس فن میں جو ہے تصنیف فرمائی ہیں. اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ آپ نے تصوف کی بڑی کتابوں کی شرح کی ہے، ان پر حواشی لکھی ہیں، جس میں فصوص الحکم ہے، شہاب الدین سہروردی کی جو ہے عوارف المعارف ہے، رسالہ قشیریہ ہے، قوت القلوب ہے. یعنی تصوف کی جتنی اہم اور بنیادی کتابیں تھیں سب پر آپ نے شرح کی، سب پر آپ نے جو ہے حواشی لگائے تاکہ یہ علوم جو ہے تصوف جو ہیں وہ عامۃ المسلمین تک پہنچ سکیں، علماء تک، عام ظاہری علماء تک پہنچ سکیں، اور وہ اس روحانی علوم سے جو ہے استفادہ
کر سکیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی کی فصوص الحکم کی بھی آپ نے جو ہے وہ شرح فرمائی ہے۔ اس میں علاوہ جو آپ نے کتابیں لکھی، جو مستقل کتابیں لکھی ہیں، ان میں سر فہرست حظائر القدس کا نام آتا ہے، جو عشق نامے کے نام سے بھی معروف ہے۔ قاضی عین القضات حمدانی کی تمہیدات، جو علوم اشارہ پر ایک بڑی کتاب مانی جاتی ہے، اس کی بھی آپ نے شرح لکھی ہے۔ یہ کتاب جو ہے عفیف اسیران کی تحقیق کے ساتھ ایران سے شائع ہو چکی ہے۔ تصوف کے موضوع پر آپ کے مستقل رسائل ہیں، جو ہے جس میں الاستقامت الشریعہ بطریقۃ الحقیقہ، اسماء الاسرار، حدائق الانس، رسالہ در بیان آداب السلوک، رسالہ در بیان اشارات محبان، رسالہ در بیان ذکر اور رسالہ در بیان معرفت شامل ہیں۔ اس فہرست سے صاف ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے زمانے کے تمام جو ہے کتب تصوف پر شروع اور حواشی لگائے، اور اپنے زمانے میں رائج تمام مسائل تصوف پر آپ نے رسالے لکھے۔ میں نے اپنے مقالے میں ان تمام کتابوں کا قدر تفصیل کے ساتھ جو ہے تعارف کرایا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مقالے کی اشاعت میں جسے آپ تفصیل سے سماعت فرمائیں گے، میں آپ تمامی حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں، خصوصیت سے حضرت اقدس فضیلت مآب جناب ڈاکٹر سید خسرو پاشا حسینی صاحب مدد ذلہ العالی کا، جنہوں نے اس نورانی سیمینار میں مجھے شرکت کا موقع دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے دوسرے